السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آج کی ہماری جو کلاس ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں دو زندگی اور دو موت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور اختیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کیسے کر سکتے ہو، یا اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کسی بغیر چیز کے پیدا کیے گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے، کیا انہوں نے کوئی زمین آسمان کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اور بھی اسی طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ یہاں دو زندگی اور دو موت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومن آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقع ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ 2 دفعہ زندگی 2 دفعہ موت، یہ صرف 2 جگہ پہ آیا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور سورۃ المومن کی آیت نمبر 11 میں۔ تم خدا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جب تم بے جان تھے؟ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ کفار ان میں سے پہلی 3 حالتوں کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ مشاہدے میں آتی ہیں، اور اس بنا پر ناقابل انکار میں، مگر آخری حالت پیش آنے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مشاہدے میں ابھی تک نہیں آئی، اور صرف انبیاء علیہ السلام ہی نے اس کی خبر دی ہے۔ قیامت کے روز جب عملاً وہ چوتھی حالت میں مشاہدے میں آ جائے گی، تب یہ لوگ اقرار کریں گے کہ واقعی وہی کچھ پیش آ گیا جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔ یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس دوسری زندگی کا انکار کر کے ہم نے سخت غلطی کی، اور اس غلطی نظریے پر کام کر کے ہماری زندگیاں گناہوں سے لبریز ہو گئیں۔ یعنی کیا یہ اب اس کا کوئی امکان ہے کہ ہمارے اطراف گناہ کو قبول کرنے کے بعد ہمیں عذاب کی اس حالت سے نکال دیا جائے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی جیسے کہ اس کی شان ہے، 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین کرنا مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالفظ دیگر ماورے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا۔
جو برابر بدلتے رہے ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ بس مجملاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کی جس حلقے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ 2 اہم حقیقتوں پر متنبہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو جو تمہارے تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرا یہ کہ جو خدا تمہیں حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشم ہے، اس سے منہ موڑ کر باوجود اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جب اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہ مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا رستہ صاف دیکھ سکو، تو پھر آخر اس سے روگردانی کرنے کا کیا فائدہ؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اب یہاں سے آیت نمبر 30 سے ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اوپر کے رکوع میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے، پروردگار ہے، اسی کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی اور موت ہے، اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک وہی ہے، لہٰذا اس کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ اس کی بندگی کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھو گے۔ اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حیثیت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے، اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ اس باب سے یہ اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں، وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ مالک کے اصل معنی عربی میں پیغمبر کے ہیں، اسی کا لفظی ترجمہ فرستادہ یا فرشتہ ہے، جن سے اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر اور انتظام میں کام لیتا ہے۔ یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصہ دار سمجھ بیٹھے، اور بعض نے انہیں خدا کا رشتہ دار سمجھا اور ان کا دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ یہاں خلیفے کا مطلب ہے وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کی عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفریدہ کردہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے فعل ہوں گے۔ یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا
بلکہ استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں۔ وہ خلیفہ کے الفاظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سی بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا نظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا۔ اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے ہیں، اس فکرے سے فرشتوں کا مدعا یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دے دی جائے، ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل ہو رہی ہے، آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں، مرضی مبارک کے مطابق سارا جہاں پاک صاف رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تسبیح اور تقدیس بھی ہم خدام اداب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لیے ایک خلیفے کی ضرورت ہو؟ تسبیح کا لفظ اس کا معنی پاکی بیان کرنے کا ہے اور سرگرمی کے ساتھ کام اور ساتھ ساتھ صحیح کرنے کے بھی ہیں۔ اسی طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں، ایک تقدس کا اظہار و بیان، دوسرا پاک کرنا۔ یہاں فرشتوں کے دوسرے شبہ کا جواب یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مطلوب ہے، اسی لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیار منتقل کیے جائیں گے۔